مسلمان ہونے کے باوجود آپ فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا، کس طرح اس کو تباہ کیا تھا؟ آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ ایک بہت زبردست سٹیپ لیا گیا ہے کہ ان جنرل صاحب کو پکڑا ہے، سے پوچھ گچھ شروع ہے، انویسٹیگیشن ہوگی، ان کے جو جرائم ہیں سخت ترین لیول ہے سزا کا، وہ سخت ترین لیول کی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، کتنی شرمندگی ہو رہی ہوگی ان کے گھر پہ، ان کے بچوں کو، ان کے بیگم کو، ان کے رشتہ دار کو، ان کے قریب کے دوستوں کو کتنی شرمندگی بھی ہو رہی ہوگی جب آپ کھلے عام اتنی زیادتی کرتے ہیں، آپ فرعون بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ بھول جاتے ہیں کہ فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا، کس طرح اس کو تباہ کیا تھا؟ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کروایا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کرنے والے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں؟ یہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، شریف خاندان کے ساتھ، الطاف حسین کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، بھٹو خاندان کے ساتھ، ان سب نے اس ملک جس کا نام پاکستان ہے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، اتنی کرپشن کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ مکافات عمل ہو رہا ہے دنیا میں ہی، اور کون دیکھ رہی ہے؟ سبق کون نہیں سیکھ رہا؟ ایک یہ خود سبق نہیں سیکھتے اور ایک ان کے ووٹر سبق نہیں سیکھتے ہیں، یہ پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، یہ چاہے ان کو ووٹ کو کوئی مانے یا نہ مانے، ووٹ ان کو ہی دیتے ہیں۔ یہ Pakistan's contentious elections are over. The problem is that the scale of rigging is unprecedented. We'll take the matter to the courts and not rest till we find some judicial resolution. With questions over the government's mandate. And if the law and order situation doesn't improve, then all of us will suffer. ہماری پارٹی جیسے پارٹی کا منشور، ہماری پارٹی جس طرح ملک کو چلانا چاہتی ہے، ہم جس طرح ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس پارٹی کی طرف کوئی دیکھے گا ہی نہیں، اسے کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا، وہاں سے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑے گا۔ یہ پھر آپ عوام کے ساتھ مکافات عمل ہوتا ہے نا، وہ پارٹیاں جو ڈاکے کے لیے بنی ہیں، جو آپ پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں، جو عوام پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں، انہی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے، آپ ووٹ دیتے بھی اور آپ کے ووٹ کو رد بھی کر دیا جاتا ہے۔ Pakistan is holding general elections on Thursday, a vote that critics say can be neither free nor fair. Some observers believe the biggest threat to Pakistan's democracy is the military. The army has ruled the nation for about half of its existence since Pakistan was formed back in 1947. Military interference in Pakistan's politics is nothing new. The country's first official military coup was back in 1958, when martial law was declared following a period of political instability. Just over 10 years later, one general handed over power to another. There followed some years of civilian rule. But another military coup was staged in 1977. The 80s and 90s again saw a period of civilian government, but it was finally overturned in yet another coup. General Pervez Musharraf serving as president until 2008. In total, the army has directly ruled Pakistan for more than 30 years out of its 76-year history. When not in direct control, it's continued to exert huge influence. No prime minister has ever finished their full term, with the military always accused of playing a role. Imran Khan lost the support of the military and was deposed. Now Nawaz Sharif has apparently won that military support back. Michael, it's good to see you. Are we going to see free and fair elections in Pakistan, or is it, as many are saying, is the military pulling the strings here? Well, I think that unfortunately, no matter what happens on election day itself, it's already clear that these elections will not be free and fair, and that is because of the non-level playing field in the electoral environment. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے ووٹ کے ساتھ مکافات عمل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اپنا ووٹ حقدار کو نہیں دیتے ہیں، اچھی پارٹی کو نہیں دیتے ہیں، اچھی شخصیت کو نہیں دیتے ہیں، آپ ووٹ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا غلط آدمی ہے، یہ کتنی غلط پارٹی ہے، یہ اس نے کتنے غلط طریقے سے پاکستان کو چلایا ہے، لوٹا ہے پاکستان کو، اس کے باوجود بھی آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ ووٹ دیتے ہیں، اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ غلط آدمی کو ووٹ دیتے ہیں۔
آپ غلط پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو پاکستان میں تو بھرپور طریقے سے مقافات عمل کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہوا ہے. Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. پاکستان کا کھانا ختم ہو رہا ہے. پاکستان پچھلے 50 سالوں کے ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے. پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, آٹا خریدنے کے لیے ٹرکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پورے دیش کے پاس صرف اگلے 3 ہفتوں کے امپورٹس کا پیسہ ہے اور اس کے بعد دی اینڈ. اس میں بڑا سبق ہے ہمارے پاکستانی عوام کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, عدلیہ کے لیے بھی. کاش کہ ان کو یہ دکھ جائے, کاش کہ وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ.